السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواہ الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یضر جارہ، صلوات اور محمد آل محمد۔ معزز سامعین، روز جمعہ خطبہ دوم پند و نصیحت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دعا ہے اس وحدہ لا شریک سے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات قرار دے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، اور آج یہ اس کی ظاہراً 24ویں تاریخ، یعنی تقریباً 6 روز اور بچے ہیں۔ عبادت جتنی ہو سکے اتنی عبادت کی جائے، جتنا اپنے آپ کو سجایا جائے، سنوارا جائے، اتنا سجایا جائے، کیونکہ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے اس لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو متقی ہو جاؤ کا مطلب یہ نہیں رہا کہ خالی رمضان میں متقی ہو جاؤ، رمضان کے بعد بھی متقی ہی رہنا ہے۔ یعنی جیسے صبح بیدار ہونا، دوپہر میں آنا، فلاح عبادت کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اسی طرح جو ہے بعد رمضان کے بھی اس پہ قائم رہنا۔ متقی رہنے کا مطلب تو تبھی ہے نا۔ تو میں عرض خدمت کر رہا تھا، دیکھیے ایک عالم دین گزرے ہیں، نام تو میرے ظاہراً ان کا دماغ میں نہیں رہا، لیکن یہ کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ان کے گھر میں ایک چور گھس گیا، ٹھیک ہے، جب چور گھس گیا، چور نے چوری کرنا چاہی، اب گھر میں کوئی سامان پڑا ہوا دکھائی نہیں دیا، رکھا ہوا سامان کہیں دکھائی نہیں دیا، اور وہ چور مایوس ہو کر جا رہا تھا۔ عالم دین کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ گھر میں چور آیا تھا کچھ لینے کے لیے، ملا نہیں۔ دیکھیے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، اسے کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے شریف لب و لہجے کے ساتھ میں اس چور کو آواز دی، اے چور رک جا، واپس آ۔ چور بھی کتنا شریف تھا، فوراً واپس آ گیا۔ کہنے لگے کہ تو چوری کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آیا تھا اور تجھے کچھ ملا نہیں۔ آج کے اگر دور کے عالم کے دور میں چلا جاتا تو نہ جانے کتنا مال لے کر آتا۔ وہ تو اس وقت کا دور تھا۔ بہرحال اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا کہ تجھے کچھ نہیں ملا؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر تو دیکھ، خدا کی قسم بڑا عجیب، جب میں نے پڑھا نا، یہ رکھا ہے میرے پاس، حوالہ کتاب رکھی ہے میرے پاس میں، دیکھیے گا آپ، جب میں نے اسے پڑھا نا تو میں غور کرنے لگا اس بات کے اوپر۔ چور سے عالم دین نے کہا کہ جب تو یہاں سے جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، تو ایسا کر، کنویں سے پانی نکال اور غسل توبہ کر اور 2 رکعت نماز پڑھ۔ بات ختم ہو گئی۔ دیکھیں عالم دین، میں نے کہا جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے، ان کے پاس یہی تھا، انہوں نے یہی دیا۔ بہرحال چور بھی کتنا اچھا چور تھا، فوراً کہتے ہی مان گیا۔ کیا کہتے ہیں، خدائیوں بات غور کرنے کی ہے۔ اگر کوئی سچے آدمی کو، سیدھے آدمی کو کہے نماز کے لیے چل، وہ نہیں جانے کا۔ چور کہتے ہی مان گیا، فوراً اس نے غسل کیا رات میں ہی، اور تبھی جو 2 رکعت نماز اس نے نماز توبہ پڑھی۔
تو روایت تو یہ لکھی ہے کہ ابھی صبح نمودار نہیں ہوئی تھی کہ کوئی آدمی آیا 100 یا 200 درہم جو ہے مولانا کو دے کر گیا. مولانا نے وہ فوراً اس کے حوالے کر دیے. کہا یہ جو تو نے سچے دل سے 2 رکعت نماز پڑھی ہے اس کی جزا ہے یہ تیرے لیے, اور توبہ تجھے علیحدہ سے ملی ہے. اس نے کہا تو حضور اب اس دین کو چھوڑ کر کون جائے گا, اب میں توبہ کر لیتا ہوں, لہذا میں لائف ٹائم نماز پڑھوں گا. میرے عزیزو دیکھیں چور کتنا سچا اور کتنا سیدھا تھا, اور آج کا انسان, عام انسان, اسے پکڑ کے کہیے رستے بتا دے گا مولانا کو. یہ سوچتا ہے اس وقت مولانا کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا. ٹھیک ہے, آج کے ملا کو چپ کر دے گا, آج کے ملا کی بولتی بند کر دے گا, لیکن جب کل اللہ کے سامنے پہنچے گا نا تو لا یتکلمون الا من اذن, کلام نہیں کر سکے گا کوئی جب تک کہ اذن نہیں مل جائے گا. میرے عزیزو یہ کلاکاری نہیں ہے, یہ ہنر بازی نہیں ہے کہ آپ جو اسے کریں. نہیں, آپ, میں نے کہا بھی پہلے خطبے میں کہا کہ اگر تھوڑا سو رہا ہے, اگر غفلت ہے تو بیدار ہو جائیے, کیجئے اس چیز کی طرف, اور اپنے اندر ٹٹولیے. ہمیں ٹٹولنا چاہیے کہ ایسی کون سی چیز ہمارے اندر ہے کہ جو ہمارے پیروں میں زنجیر بن کر ڈل جاتی ہے اور مسجد تک نہیں آنے دیتی. ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں اچھے کام کی طرف نہیں جانے دیتی اور روک دیتی ہے. میرے عزیزو یہ مہینہ تمام ہونے والا ہے, ہمیں ہر حال میں عبادت, اور عبادت بھی ایسی کہ ہمیشہ زندگی بھر اسی طرح عبادت کرتے رہیں اس طرح عبادت کر رہے تھے. دعا ہے اس وحدہ لا شریک سے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات قرار دے. ہمارا درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہمارا درود و سلام ہو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام.